کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے رات میں گستاخوں کو چار حکمرانوں کی حکمرانی سے نجات عطا فرما، اے رات اپنی حسرت حکمران نصیب فرما، اپنے آسان پر آپ پابندی کرنے والے حکمران نصیب فرما، اپنی اطاعت کرنے والے آپ معروف شرم کی سنت کا تصور کرنے والے حکمران نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الفاسقين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم اليهود والمجوس والهنود، وانصرنا على القوم النصارى والمشركين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مجھے صبر کرتے نہیں لگتی بات نہ مایوس ہو تجھ سے پوری بات، خیر کل کی ضرور اچھی ہوتی نصیب محمد وآلہ وصحبہ آئندہ پروگرام عید کے بعد ہی پروگرام وہ کہیں کہ ہم کو قبول میری زندگی میری آبرو، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارجعوا الراحمين، وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وما ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں جیسا ذکر ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا تھا اور خصوصیات بیان فرمائی تھی مکمل طور پر جن کا تعلق تھا انسانیت کے ساتھ، ان تمام انسانوں سے خطاب فرمایا تھا اور انسانوں میں نظریات کی بنا پر، عقیدہ کی بنا پر جو گروہ پیدا ہوئے ان کے بارے میں، پہلے مومنین کے بارے میں،
پھر منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، پھر منافقین کے بارے میں. اس کے بعد انسان اور بڑی انسان اور انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اور اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا. اب یہاں ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت کا خطاب ایک مخصوص قوم سے، بنی نوع آدم میں سے ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہے. وہ لوگ، وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی ذاتی قوم تھی، جن کی 4000 سالہ تاریخ میں اللہ رب العزت نے نسلیں اٹھائے، ان پر احسانات کا نہیں بتایا، ان پر اپنی کرم نوازیوں کی انتہا کر دی. جس کی اللہ رب العزت نے کرم نوازیوں کی انتہا کی، اتنا ہی وہ ناشکری اور نافرمانی میں سب سے سرتر ہوتے رہے. تو یہاں اللہ رب العزت اپنے ان کے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی کوتاہیوں کا اور بدعمالیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ ذکر مال قصتاً اور حکایتاً نہیں ہے کہ ایک کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آنے والی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عبرت کا نمونہ بنے اور وہ ان راستوں سے، ان گمراہیوں سے، ان غلط روش سے بچ کے رہے جس غلط روش پر چل کر اس قوم نے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب اور لاڈلی قوم تھی، خطا کا راستہ اختیار کر کے تباہی، ہلاکت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق علیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں بیان کروا کر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سبق دیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ غلامان مصطفیٰ ان کے حالات سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے تم سبق حاصل کرنا اور کہیں تم وہ سرکشی کی روشنی اختیار کر لینا جس پر چل کر وہ قوم تباہ ہوئی تھی، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہود کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ذکر ہے کہ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، وہ مکہ شریف کے رہنے والے تھے یا مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، اور یہودیوں کا تعلق علم سے تھا. وہ ایک مذہب کے بھی ماننے والے تھے، ایک کتاب کے بھی دعوے دار تھے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہمارے لیے زندگی کی جو ہے وہ روشن راستے بدل کرتی ہے، اور ہمارے پاس علم ہے، وہ ان کی دعوے دار تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو عرب کے یہ قبائل یہ جاتے ان یہود سے پوچھتے کہ تمہارے پاس بھی ایک مذہب ہے، تمہارے پاس بھی ایک کتاب ہے، تمہارے پاس بھی ایک علم ہے، تم بھی ایک اللہ کے بندہ ہونے کے دعوے دار ہو، تو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے اندر سے نبوت کا دعوے دار اٹھا ہے، جس نے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ حضور السلام اب کے بارے میں اشتباہ انگیز باتیں کرتے. تو اس جانے کی اشارہ ہے کہ تم اشتباہ انگیز باتیں نہ کرو. اور دوسرا، امت محمدیہ کے لیے غلط ہے کہ تم کہیں ان شکوک و شبہات کو جو بنی اسرائیل ڈالا کرتے تھے، جو یہود ڈالا کرتے تھے، تمہارے علماء، تمہارے فضلاء، تمہارے جو پڑھے لکھے سب ہے، وہ بھی کہیں ایسے اشتباہ انگیز عقائد میں نہ بندے. یاد رکھو، اگر تم بھی یہود کی طرح بدعمالیوں میں گرتے چلے جاؤ گے، گمراہی کی تاریخوں میں بھٹکتے چلے جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ کوئی وقت نظر امریکہ کے عیسائیت کی روپ میں، عیسائی امریکہ کی روپ میں اٹھے گا اور تمہاری بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. کوئی یہودی اسرائیلی یہودی وہ فرعون کی صورت میں، فرعون اسرائیلی یہودی کی صورت میں نکلے گا اور تمہارے بچوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اور کوئی نمرود حنوط کی صورت میں آئے گا اور تمہارے لیے ایسی ستائیں کرائے گا کہ تم اس سے چلتے چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. تو یا محمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات کریمہ میں رہنمائی فرمائی گئی ہے اور رہنما اصول بیان فرمائے گئے ہیں. تو فرمایا یا بنی اسرائیل لستو نعمتی، بڑا خطاب اور بنی اسرائیل سے، اولاد اسرائیل سے. اسرائیل، اسرا اور عید، اسرا اور عید دو کلموں سے مرکب ہے. اسرا کے معنی ہے بندہ اور عید یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کرم ہے.
اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی عقید اور اس طرح کے معنی ہے بندہ یعقوب علیہ السلام کا یہ نسل ہے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ان کا یہ نسل تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یا آل اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یا آل اسرائیل کہا جاتا ہے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل لذکروا نعمت التی انعمت علیکم کہ اے اولاد اسرائیل اے میرے بندے کی اولاد یاد کرو ذہن میں لاؤ توجہ کرو ان احسانات کی جانب جو میں اللہ نے تم پر کیے جو میں نے تم پر کیے تھے کہ تمہیں اقوام عالم میں برتری دے کر تمہیں طاقت دے کر تمہیں شوکت دے کر تمہیں سفر دے کر تمہیں حکومت دے کر تمہارے نت نئے ناز نخرے اٹھا کر جو فضیلت میں نے تمہیں دی تھی جو انعامات میں نے تم پر کیے تھے ان کو یاد کرو اور پھر ان احسانات کے بدلے میں تم پر واجب کیا ہے یا بنی اسرائیل لذکروا نعمت التی انعمت علیکم اس کے بدلے میں تم میرے آج کا پاس کرو. وہ آج جو تم نے ایمان وقت ہے جو تم نے مجھ پر ایمان لانے میری اطاعت کرنے میرے آرام اور ہدایت کو پکڑنے اور ہدایت کا عمل کرنے کا جو تم نے عہد کیا تھا ان کے لحاظ سے تو میں بھی تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے ایسے اس میں ثقافت ہے تمہیں اس کا اچھا بدلہ دینے کا تمہیں تمکن سے فرض عطا کرنے کا تمہیں زمین کی وراثت عطا کرنے کا تمہیں زمین کی حکومت عطا کرنے کا تمہیں زمین کی بادشاہت عطا کرنے کا تمہیں زمین میں قوت و اقتدار عطا کرنے کا جو میں نے تم سے وعدہ کیا میں وہ پورا کروں گا. یعنی تم اطاعت کا وعدہ پورا کرو تم بندگی کا وعدہ پورا کرو میں بندہ نوازی کا وعدہ پورا کروں گا. تو میں نے یاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل ہے اور اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم یاد کرو ان نعمتوں کو ان انعامات کو. یہ اصل میں ہمارے لیے بھی ہے کہ مومنین تم بھی یاد رکھو کہ جس طرح تم عرب میں تمہارے اسلاف عرب کے گڈریے تھے بکریاں اور بھیڑ چلایا کرتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے کچی گڑیوں میں رہتے تھے شہراؤں میں بھٹکتے پھرتے تھے. میں نے تمہیں کتاب عطا کی میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا تمہارے اندر تمہاری اصلاح اصلاح آباد کے لیے اور جب وہ رسول مبعوث ہوا تو تم ان پڑھ تھے اس کی اطاعت کرتے ہوئے تمہارا شمار دنیا کے فقہاء میں ہونے لگا دنیا کے علماء میں ہونے لگا دنیا کے حکام میں ہونے لگا اور تم نے ایک عرب کے ان پڑھ معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تم نے دنیا میں وہ نفوذ چھوڑے ہیں جن کی تپش آج بھی باقی ہے اور آج بھی بڑی لکھی قومیں جو راستے پر تمدن کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں جو تعلیم کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں ان کے لیے ان عرب کے بندوں کے نفوذ کے اعمال وہ رہنما نفوذ مہیا کرتے ہیں رہنما اصول کو استعمال کرتے ہیں اور مہیا کرتے ہیں. میرے لیے کب تھا جب انہوں نے میرے رسول کی کا دامن پکڑا اور پھر اپنا سر جھکا دیا میری اطاعت کی اور پھر میری اطاعت کرتے چلے گئے. میری اطاعت اور میرے محبوب کے ساتھ تعلق کی بنا پر وہ ان پڑھ کر رائے بھی دنیا کے ایوان بن گئے تھے. بات کیا کی کہ نروما سے لگینا سے لگے چند بے تربیت اونٹوں کے چڑھانے والے. تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمت التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم تم میرے عہد کا پاس کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. کیا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اس کی سرکشی کی راستہ اختیار نہیں کریں. اوف بعہدکم میں بھی تمہارے ساتھ جو میرا عہد ہے وہ پورا کروں گا کہ میں تمہیں زمین کی حکمرانی عطا کر دوں گا زمین میں تمہارے جمع جو میرے خلافت کا مقام و منصب ہے وہ عطا فرما دوں گا تمہیں زمین کا اختیار عطا فرما دوں گا تمہیں غلامی سے نکال کر دنیا کی بادشاہ عطا کر دوں گا. تو فرمایا ان کے بیان کو اور پھر فرمایا اور یہ گمان نہ کرو یہودی یہ جانتے تھے تورات میں یہ پیشن گوئی تھی تورات میں یہ پیشن گوئی تھی انجیل میں یہ پیشن گوئی تھی یہ خبر تھی کہ ایک نبی آئے گا یہ اس کی نشانیاں ہوگی وہ نشانیاں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی اور یہودی علماء یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے لیکن مانتے نہیں تھے. کچھ تو بغض کی بنا پر اور کچھ اس وجہ کی بنا پر ان کو علماء اور وہ ہزار کرتے تھے یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہماری بارگاہوں میں آ کر یہ جو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں ہمیں یہ جو نوٹوں کے اور ہیرے اور جواہرات کے انبار لگاتے ہیں جو رزق ہمیں آمد الناس دیتے ہیں علماء اور قدرات سمجھ کر اگر ہم نے نئے نبی کو مان لیا ہمارا
بعض علماء اور بعض مشائخ حق کو چھپاتے ہیں اور سہولت کے راستے اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہم نے اسلام کی سچی تبلیغ کی تو یہ جو ہے لوگ کہ ہم سے بدگمان نہ ہو جائیں اور معاشرے میں ہم تنہا نہ رہ جائیں، کبھی ہم گستاخ و فجار کے جو ہے وہ توجہات سے دور ہو جائیں، وہ ہم اپنی توجہات دور کر دیں، اپنا تعلق ہم سے توڑ لیں، اس کی بات کو چھپاتے ہوئے کیسے بھی ان کے مرید ہوں، کیسے بھی ان کے مقتدی ہوں، ان کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں، وہ بدکاریاں کر رہے ہیں، وہ حضور ہمارا گردیاں کر رہے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ برائیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ جبر کر رہے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بداماریوں میں غرق ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ان کی یہودی علماء بھی یہ فیصلہ یہ سوچا کہ اگر ہم نے اس دین کو قبول کر لیا تو ہمارا مقام کیا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لالچ میں نہ پڑو، دنیا کی کسی خوف سے قوت سے خوف زدہ نہ ہو اور دنیا کی کسی شخصیت سے لالچ نہ رکھو، تاکہ تمہاری تما اور لالچ نہیں ہو تو مجھ سے اور تمہارا ڈر نہیں ہو تو ڈر بھی ہو تو میرا ہی ڈر ہو۔ فرمایا بھائی کیا فرحون، اور چونکہ میرے سوا اور کوئی نہیں ہے اس لیے مجھ سے ہی ڈرو، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے اس لیے مجھ سے ہی ڈرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہی مالک یوم الدین ہوں، میں ہی سزا دینے والا ہوں، میں ہی سزا دینے والا ہوں، میں ہی سزا دینے والا ہوں اور میں ہی سزا دینے والا ہوں، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ بھائی کیا فرحون، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے یہ جو میرا محبوب یہ جو پیغام لے کر آیا ہے، جو قرآن لے کر آیا ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے، جو میری آیات لے کر آیا ہے، جو میری آیات کی ہے، یا بنی اسرائیل لستو نعمت الذی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرحون، اور مجھ سے ہی میرے عہد کا پاس کرو، میں تمہارے عہد کا پاس کروں گا، مجھ سے ہی ڈرو۔ آگے فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مانو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، مانو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، اور یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کی تجدید کرنے والی ہے، اسی کی تکمیل کرنے والی ہے، اسی پیغام کو نئے سرے سے پیش کرنے والی ہے، اس کو خوبصورت بنا کر وہ پیغام جس پر تم نے ادوان کی گھٹائیں ڈال دی تھی، جس پر تم نے گمراہی کی تاریخیاں ڈال دی تھی، جس پر تم نے پردے ڈال دیے تھے، تم نے حق کو پابند کر دیا تھا اپنی مرضی کے مطابق، یہ تمہاری مرضیوں سے دین کو نکال کر پھر اللہ کی مرضی کے مطابق دین کو پیش کرنے والی کتاب ہے، تو یہ کتاب کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، یہ وہی ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کوئی نیا کلام نہیں، بلکہ تمہارے پاس تو تم نے کیا کیا تھا، میں نے تمہیں الوہیت کی وحدانیت کی جانب دعوت دی تھی، میرے رسولوں نے تمہیں میری جانب دعوت دی تھی، تم نے کیا کیا کہ تم نے مجھے، میں تو ساری انسانیت کا خالق تھا، میں تو ساری انسانیت کا مالک تھا، میں تو ساری انسانیت کا ساری کائنات کا الہ تھا، تم نے کیا کیا کہ تم نے میری الوہیت کا صرف یہود تک محدود کر دیا، اس دین کو صرف یہود تک محدود کر دیا کہ وہ اللہ ہمارا ہی ہے، اور تمہاری بعد میں آنے والی رسلیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا تھا، انہوں نے اس کو اور زیادہ محدود کر دیا کہ تین ماں باپ بیٹا روح قدس تین میں مقید کر دیا، تم نے ایک اور بھی مقید کیا تھا مجھے، تمہارے بعد آنے والی رسلوں نے مجھے تین شخصیتوں میں مقدم کر دیا، تو یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ رسول ہے جو اس اصل پیغام کو کہ میں خالق ہوں تو ساری کائنات کا، میں معلوم ہوں تو ساری کائنات کا، میں رب ہوں تو ساری کائنات کا، میں مالک ہوں تو ساری کائنات کا، اور میں الہ ہوں تو ساری کائنات کا، اس پیغام کو واضح کرنے کے لیے میرا رسول تم نے مبعوث ہوا ہے، اور میں نے کتاب تمہارے اندر نازل کی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ تو بتایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اب تمہارا کیا فرض ہے، اس کا انکار نہ کرنا، اس کا انکار کر کے کافر نہ بن جانا، اس کی عزت کرنا، وآمنوا بما انزلت، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس کو مان لینا، جو میں نے نازل کیا ہے اس کو مان لینا، بلا ضرور آ جاتی سمنا قلیلا بڑی جانا تکون، اور میری آیات کو
میری آیات کو حقیر چیزوں کے بدلے میں نہ بیچنا، دنیا کے مفاد نہ خریدنا. یہ ہے نا کہ وہ جب عرب والے ان سے پوچھتے تھے، عرب والے ان سے پوچھتے تھے، تو اب جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتے تھے، جو دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ. اب اس میں سے تو نہ توحید کی وہ نفی کر سکتے تھے، نہ رسالت کی نفی کر سکتے تھے، نہ یوم قیامت پر ایمان لانے کی وہ نفی کر سکتے تھے، نہ ملائکہ پر ایمان لانے کی نفی کر سکتے تھے، اور نہ روز جزا کی وہ نفی کر سکتے تھے. پھر وہ کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے بارے میں ایسی اشتباہ والی باتیں کرتے تاکہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، تاکہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں. یہاں جانے سے اشارہ ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإذا فتقون، اور تم حقیر ٹکڑوں کے عوض میری آیات کو نہ بیچو، حقیر ٹکڑوں کے عوض اور حقیر ٹکڑے میری آیات کے بدلے میں نہ خریدو دنیا کے مفاد کے لیے. میرے آکام کے بدلے میں دنیا کے مفاد نہ خریدو، بلکہ دنیا کے مفاد سے کنارہ کشی کر کے میرے آکام کو خریدو، میرے آکام پر ایمان لاؤ اور میرے آکام پر عمل کرو اور میرے آکام کا مانو. اسی لیے یہ کیوں ہے اور یہ کہ تم تقویٰ کا راستہ اختیار کرو، یہ کہ تم تقویٰ کا راستہ اختیار کرو، جس کو وجود سے طائب ہو کر، اللہ کی نافرمانیوں سے طائب ہو کر، اللہ کی سرکشی سے طائب ہو کر وہ راستہ اختیار کرو جو اطاعت کرنے والوں کا ہے، وہ راستہ اختیار کرو جو فرما برداری کرنے والوں کا ہے، وہ راستہ اختیار کرو. یہاں یہود کی اعمال کو کہ جو وہ حق کو چھپایا کرتے تھے اور باطل کا اظہار کرتے تھے، اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیسی بدعمالیاں تھی ان کی، کیا انداز تھا ان کا، کیا عمل تھا ان کا، کیا کردار تھا ان کا، کیا سیرت تھی ان کی، اس کے بارے میں فرمایا. اور اس انداز میں فرمایا، اس انداز میں فرمایا، اس انداز میں ان کو تبلیغ فرمائی کہ وہ یہودی جو علم کا دعویٰ رکھنے والے تھے وہ کھل کر کبھی بھی اسلام کی مخالفت میں شامل نہیں آئے. وہ اس زبان تو کرتے تھے، سر سے تو کی انہوں نے سازشیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے سازشیں کی، لیکن کبھی بھی کھل کر اسلام کا مقابلہ اس طرح نہیں کیا جس طرح ایک مطمئن شخص جس کو یہ اطمینان ہو کہ وہ حق پر ہے، جس کو اپنے دین پر اپنے عقائد پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ کھل کر دوسرے عقائد کا مقابلہ کرتا ہے، اس طرح کبھی بھی وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، بلکہ چھپ چھپ کر خاموشی سے سازشیں کر کے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو فرمایا بعد میں وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کو خلط ملت نہ کرو، حق اور باطل کو خلط ملت نہ کرو، حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہیں، بلکہ حق جو تم جانتے ہو، حق جو تم جانتے ہو اس کا خود کا اظہار کرو. اگر تم نے جھوٹ اور سچ کو ملا دیا، اگر تم نے حق اور باطل کو ملا دیا تو پھر یاد رکھو حالانکہ تمہیں علم ہے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون ہے، حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تمہیں خبر ہے کہ یہ کتاب اس سے نازل ہونا تھا، یہ رسول اس سے تشریف لانا تھا اور ہمارے عہد لیا گیا تھا. تمام انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے اپنی اپنی امتوں سے، اپنی اپنی قوموں سے یہ عہد لیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آئے گا اور نشانیاں بھی بتاتے رہے، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں ستودہ صفات میں موجود تھی. وہ انبیاء کرام نشانیاں بتاتے رہے کہ وہ ایسا ہوگا، وہ حق کی دعوت دے گا، اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں، اس کی دعوت کو جھٹلانا نہیں، بلکہ ماننا اور اس کے مطیع بن جانا، ماننا اور اس کے مطیع بن جانا. اور تم تعلمون، تم جانتے ہو، تمہیں خبر ہے، تمہیں علم ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول تمہارے پیغمبر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو مبعوث ہوئے وہ انہوں نے تمہیں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اس کتاب کے آمد کی خبر دی، اس پیغام کی خبر دی، اس دین کی خبر دی. اور تم نے میثاق کے دن وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس رسول کو مانیں گے. اور جب دشمن ایک اور جگہ شہادت آ گیا کہ جب تم دشمنوں کے مقابلے میں نکلا کرتے تھے، یہی رسول تھا جس کا تم اللہ کو وعدہ دیا کرتے تھے، اے اللہ اور جو جس رسول کی آمد کی تو نے خبر دی ہے، جس رسول کی آمد کی تو نے خوشخبری ہمیں سنائی ہے، اس رسول کے صدقے میں ہمیں کفار کے مقابلے
معاملے میں بتاتا ہونا، لیکن جب وہ آیا تو تم نے اس رسول کو جھٹلا دیا، جب وہ تشریف لایا تو تم نے اس کے پیغام کو جھٹلا دیا، اس کی نافرمانی کی روش اختیار کی، اس کو اس کے غلاموں کے وہ اذیتیں پہنچائیں، اس کے دین کے بارے میں سازشیں کرنا شروع کر دی، تو یہاں پر کو بتایا بتاتا کہ سنتا پھر بات ہے بتک تم رکھتا کام سنتا رہی۔ آگے اعمال کا ذکر ہے کہ یہ تو ہے نا ان کی بات، آگے ان کو نصیحت کروائی جا رہی ہے، اور یہ نصیحت قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فرمایا وقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنا جس کو تم نے بلا دیا، جس کی اصلیت کو تم نے بڑھا دیا، بات الزکات، اور زکات کو ادا کرنا جس کی قوت سے تم بے خبر ہو، جس کے مفاد سے تم بے خبر ہو، سر تم مرداکین، اور رکوع جھکنا تمام جھکنے والوں کے ساتھ مل کر، جہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ وقیم الصلاۃ، یاد رکھنا دوستو، جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں الہامی مذاہب ہوئے ہیں، سب میں نماز اور روزہ فرض تیری راوی سرکشتی ہے، اپنے اندر ساتھ روزکات عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سرکشتی ہے، جتنے بھی ہیں ان میں روزہ اور نماز یہ لازم تھے، لیکن آہستہ آہستہ چل کر یہود نے نماز کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا، جماعت کا تو بالکل انتظام کرنا چھوڑ دیا، اور انفرادی طور پر اگر کوئی پڑھنے والے بھی تھے تو بہت کم تعداد میں، اور زکات کے بدلے میں وہ سود خور قوم بن گئی۔ زکات تو ان کے مال کو پاک کرنے والی تھی نا، زکات دے کر تو اپنے اللہ کو خوش کرتے، زکات دینی کیا تھی؟ اپنے دولت کو بڑھانے کے لیے وہ سود خور بنے، اور سود پر دوسروں کو رقمیں دینا شروع کر دی، وہ سود خور بن گئے۔ اور پھر فرمایا بل تو مرداکین، تو یہاں عبادت دل جماعت کا اظہار ہے، یہاں عبادت دل جماعت کا کہ انفرادی عبادت کا آپ نے قبول نہیں، بلکہ اجتماعی عبادت اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر، یعنی اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں جو نماز ہے وہ وہی ہے جو مسجد میں باجماعت ادا کی جائے۔ انفرادی طور پر نماز پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ باقی وہ صلاۃ وہ ہے جو مسجد کے اندر آ کر ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، کوئی حکیم الصلاۃ کے زمرے میں آ گیا۔ تو فرمایا حکیم الصلاۃ بہت الزکات بل تو اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، وگرنہ کیا انجام ہوگا؟ وگرنہ کیا انجام ہوگا؟ اگر تم نے یہ راستے اختیار نہ کیا، اگر تم نے اس راستے کو بڑھا دیا، پھر یاد رکھو جو جس طرح پہلی اقوام مٹتی نہیں، گم ہوتی نہیں، اس طرح تمہارا نام و نشان بھی گم ہو جائے گا۔ مقصرہ کے ذکر آئے راہروان حرم، نشان ہاتھ کی منزل بمنزل تعلق، ایسی ہی کتنی قومیں ہیں جو سب ہستی سے مٹ گئی، اور آج انسان جو ان کی اولادیں ہیں ان کو ان کے نام کی بھی خبر نہیں کہ کتنی اقوام اور کتنے فاتحین جو اس زمین پر دندناتے پھرتے تھے، جو اس زمین پر حکومت کرتے پھرتے تھے، جن کا حکم چلتا تھا، جن کا سکہ روا تھا، اس دنیا میں آج ان کا نام بھی تاریخ انسانی میں محفوظ نہیں رہا۔ آج کی رسمیں ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ اس طرح تمہارا بھی مٹنا یہ جو ہے ناگزیر ہو جائے گا۔ تو اور تمہیں دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو اور اس کے احکام کی پابندی کرو۔ پھر فرمایا اتامرون الناس بالبر، اتامرون الناس بالبر، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا یہ اصل میں یہود کے خلاف ہے، لیکن رہنمائی ہماری فرمائی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ روش اختیار کی تو ہمارا انجام بھی کوئی ہوگا یہود کی طرح، جس طرح ان پر وہ قوت و شوکت کے بعد ذلت ہوئی، اسی طرح قوت و شوکت کے بعد ہم پر بھی ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وطن اور اپنی جانوں کو بنا دیا تم نے؟ کون تم تکتون کتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ اتامرون الناس، تم لوگوں کو وہ حکم کیوں دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تم لوگوں کے سامنے یہ باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟ جن کے کہ کیوں تم وہ بات
دوسروں کو کہتے ہو خود جس پر عمل نہیں کرتے، کیوں وہ بات دوسروں کو کہتے ہو خود جس پر عمل نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات دوسروں سے تو کھاؤ لیکن خود عمل نہ کرو۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یا ایھا الرجل المعلم غیرہ، اے وہ شخص جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ انزال نفسی کا کان تعلیم، کیا وہ تعلیم سے اپنے لیے نہیں ہے؟ تو دوسروں کو سچی باتیں، تو دوسروں کو مختلف تجاویز دیتا ہے، کیا وہ تجاویز تیرے اپنے لیے نہیں ہے؟ تو دوسروں کو نیک راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، کیا نیک راہ پر چلنا تیرے اپنے لیے رواج نہیں ہے؟ یا ایھا الرجل المعلم غیرہ انزال نفسی کا کان تعلیم تصف الدورات باستقام وضدنا کہایت کو بھی باندھ سکی ہوں۔ تو دوسروں کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے کہ یہ کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کھاؤ تو ٹھیک ہو جائے گے، اور اپنا ہاتھ یہ گھڑیت چٹو بنے ہو گئے ہو تو لوگ چٹو کی طرح تم پھر کسی دوسرے کو روکو، وزن آسان ہو شان کا کیوں۔ اگر تم نے خود کو روک لیا، خود کو پابند بنا لیا، تو پھر میں کہوں گا کہ تو دانا ہے، تو حکیم ہے، تو عقل والا ہے، تو سمجھ والا ہے، تو سوچ والا ہے۔ سب دا بنفس تنہا عن غیہ وَلَتَّقُوا مَنْ لا تنہا عن خلق، لا تنہا عن خلق، بتا دیا مثلہ، ایسی باتوں سے، ایسے اخلاق سے، ایسے کردار سے، ایسے اعمال سے، ایسی چیزوں سے دوسروں کو نہ لو۔ لا تنہا عن خلق، بتا دیا مثلہ کہ خود تو بری اعمال کرنے والوں، تو جھوٹ سے لوگوں کو بچنے کی تلقین ہے، خود جھوٹ بول رہا ہو، تو دوسروں کو جھوٹ کو سے منع کرے، خود جھوٹ بول ہو، تو دوسروں کو قیمت جمع نہ کرے، خود تو قیمتیں کرنے والا ہو، تو دوسروں کو شرابیوں کی طرف کرنے کی دعوت ہے، خود تو شراب پینے والا ہو، تو دوسروں کو بدکاریوں سے بچنے کی تنقید کرے، خود تو بدکار ہو، تو دوسروں کو حرام کھانے سے بچنے کا نصیحت کرے، خود تو حرام کھانے والا ہو۔ یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل السفر اشعث اکبر، ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اکبر، چہرہ سرخاش بنی ہوتی ہے، لباس پھٹا ہوا پوشیدہ ہو جاتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر اشعث اکبر یمد الیدین الی السماء، یعنی حرم میں آتا ہے، یمد الیدین الی السماء، اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، یا رب اے میرے رب میرا یہ کام کر دے، اے میرے رب میرا یہ کام کر دے، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى يستجاب له، لباس اس کا حرام، کھانا اور اس کا حرام، کھانا اس کا حرام، حرام کی کمائی پر وہ کرتا رہا، فانى يستجاب له، تو اس طرح کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے، اس کا عقل نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ کیا کرو فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر بری نوبت سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا؟ فاستعینوا، مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کی اور نماز، صبر کی اور نماز کی۔ صبر کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا اور روک کے رکھنا، یعنی انضباط نفس کے ساتھ اپنی خواہشات پر قابو پا کر، اپنی خواہشات پر قابو پا کر، اپنی جو نفس کے اندر تمہاری ابھرنے والی جو حس و حوث کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو روک کر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کی یہ برکت ہے کہ تمہیں فحاشیوں سے بھی بچاتی ہے اور منکرات سے بھی بچاتی ہے، نافرمانیوں سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کا پابند بن نافرمانیوں سے بچ جائے گا، نماز کا پابند بن، کیونکہ جب دن میں 5 مرتبہ جب تو اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و عہد ہے اور ایاک نستعین اس عہد کے بدلے میں طلب ہے، ایاک نستعین، اور طلب کس چیز کی ہے؟ صراط المستقیم، تو پھر کس طرح وہ تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا؟ جب دن میں 5 مرتبہ تم آ کر کہو گے اے اللہ میں لاکھ خاطی صحیح بندہ تیرا ہوں، میں لاکھ گناہ
لاکھ صحیح رحمت کا کچھ امیدوار ہوں، میں لاکھ پورا صحیح لیکن بندگی کہیں نہیں کرتا ہوں، عبادت کہیں نہیں کرتا ہوں، تو اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد کا خواہشار ہوں۔ تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ ہمارا بس صحیح ہوں پھر صبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اور یہ جو نماز ہے یہ اگرچہ راحت پسند طبیعتوں کے لیے، جو آرام طلب طبیعتیں ہوتی ہیں، جو عیاش مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی گرم ہوتی ہے، بہت ہی بھاری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح راحت پسند طبیعتوں کے لیے اس نماز کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ کی معمول طبیعتیں بن جاتی ہیں ان کے لیے نماز کا ترک کرنا ان پر دقت اور بھاری ہو جاتا ہے، اور نماز کا پڑھنا، نماز کا ادا کرنا ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اگر یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کسی پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو فحاشیوں سے اور عیاشیوں سے روک کے رکھنا اور نماز کو قائم کرنا، یہ اگرچہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، فإنها لكبيرة بھاری عمل ہے، إلا على الخاشعين، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ الذین یظنون، جن کا یہ گمان ہے، یہاں یظنون گمان سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ یظنون جو ہے یہ گمان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یقین کے معنی میں استعمال ہوا۔ الذین یظنون، جن کا یہ یقین ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ اللہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو ڈرتا رہا زندگی بھر اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے، جو خوف میں مبتلا رہا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اس کو اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، وہ مجھ سے کچھ شکایتیں کرتے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کو کس طرح گزارا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اسے کس طرح خرچ کیا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اسے کس طرح خرچ کیا، پورے حدیث پاک شاید اس میں سے کچھ بھول ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ، علم والا، قرآن پڑھنے والا، علم والا، مال والا اور جہاد کرنے والا، جس نے اپنے لڑتے لڑتے جان دے دی، یہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہوگا۔ بنایا جب یہ 3 شخص ہیں جن کو سب سے پہلے بنائے گا حضرت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے علم والے سے کہ آتا ہے تم علم، میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ کرا تو اے اللہ میں نے اس کی قرأت کی تھی جو تم نے کتاب کا علم دے دیا تھا، اور میں بڑی تھوڑی اور خوبصورت قرأت کے ساتھ لوگوں کو قرآن سناتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذبتا وتقول الملائکہ کذبتا، کہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹا ہے اور سارے ملائکہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ تیرا ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا اچھا قاری ہے، فلاں بڑا اچھا قاری ہے، جب تم نے خوبصورت آواز کے ساتھ لوگوں کو قرأت سنائی تھی اور لوگوں نے واہ کی تھی تو تم نے اپنے گھر کو بتا دیا تھا کیا آج میری بارگاہ میں کوئی تیرے لیے اجر نہیں ہے، پھر مال والا حاضر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے اس کو کس طرح خرچ کیا؟ فرض کرے گا کہ اصل دی کہ میں نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اس کو خرچ کیا تھا، اپنے تعلق والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اس کو خرچ کیا تھا، اور غریب اور مسکین بندوں پر خرچہ کرتے ہوئے اس کو خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا وتقول الملائکہ کذبتا، کہ تم جھوٹا ہے اور ملائکہ کہیں گے کہ تم جھوٹا ہے، بلکہ تیرا ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں ان کا بات ہو چکی ہو، کہ فلاں بڑا سخی ہے، بڑا جو ہے بات خرچ کرنے والا ہے، کھلے ہاتھ والا ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا تھا تیرے بارے میں کہ فلاں بڑا سخی ہے، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنا انعام حاصل کر دیا، اپنا اجر وصول کر دیا، قیامت کے دن میرے پاس تیرے لیے کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر وہ شخص جو لڑتے ہوئے
تجھے مارا جائے گا وہ حاصل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جان دی تھی, تو اس کو کس طرح خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کر سکتا بتقول الملائکہ تو کر سکتا کہ تو جھوٹا ہے, ملائکہ کہیں گے تو جھوٹا ہے, بلکہ تیرا ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان اور جلیل فلان بڑا جلیل اور بڑا بہادر ہے. جب تم نے جان بھی لڑتے ہوگے تو لوگوں نے کہہ دیا تھا بڑا جلیل اور بڑا بہادر ہے. جا آج میری بارگاہ میں کوئی جو ہے وہ تیرے لیے سوال نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب سے مبارک مارا اور فرمایا کہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, یہ تین ہوں گے قیامت کے دن جس کو سب سے پہلے عذاب جہنم دیا جائے گا. صحابی کہتا ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت جان سنبھال رہے تھے تو اس روایت کو سنتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی اور روتے روتے وہ گھر کھا کر کے ہوش ہو گئے کہ میرا کیا انجام ہوگا, میرا کیا انجام ہوگا, میری کیا آخرت ہوگی. تو روتے روتے ہچکی بن گئی تھی, زور زور سے پیچھے بات کے رونا شروع کر دیا تھا. تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں جو لوگ کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے وانہم الیہ راجعون, اسی کی طرف تمام زندگی کی نعمتیں ہوں, عیاشیاں ہوں, قوت ہو, طاقت ہو, طاقت ہو, طاقت ہو, یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اسی کے روح پیش ہونا ہے. اللہ دین جو سنوں فرمایا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ, فاستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. کہ مدد کرو صبر سے اور نماز سے, فإنھا لکبیرۃ, اور یہ رکعت نماز کا پڑھنا اور صبر کرنا بہت بھاری اور کام اور مشکل ہوتا ہے, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جن کے دل میں اپنے رب کی خصوصیت ہوتی ہے, جن کے دل میں اپنے رب کا پیار ہوتا ہے, بلکہ جن کے دلوں میں اپنے رب کی محبت ہوتی ہے ان کے لیے یہ زندگی دل عمل نہیں ہوتا, بلکہ ان کے لیے تو دنیا کی تمام تکالیف سے جو اللہ کی راہ میں آتی ہے ان میں بھی ان کے لیے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں رہ گئے تھے, ان کو سولی پر چڑھانے کا کفار نے مکہ نے خرچ کر دیا, اور اس وقت سولی چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے, پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے, ایک سے باندھ دیا جاتا تھا اور ایک سوار آتا تھا گھوڑے پر اور وہ نیزے کی گھنی مارتا تھا, ایک نبی کے ساتھ مار جائے, سینے میں دو کے ساتھ مار جائے, تین کے ساتھ مار جائے, یہ اس کا مقدر. تو پہلا لینا مارا ایک کافر رحیم نے اور کہنے لگا تو بیٹھ, اب تو کہتا ہو رہا کہ تو تیرا سینہ محفوظ رہتا اور یہ لیتا محمد عربی کے سینے میں جا کے رکھتا. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا سینہ لینے سے بچے اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چلے, میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چلے, بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ یہ جان پکڑ دو جہاں سے جا نہیں, دو جہاں سے بھی جی بڑا تو کیا کروڑوں جہاں نہیں, یہ میری کروڑوں جانے ہوتی. اور بندہ ہے اس وقت آپ سے بہت اچھے اشعار کہے تھے, ان میں سے یہ کہ بندہ ہے وہاں ارجو اذا تم کو مسلمان, اللہ کی قدم مجھے نہیں ہے پرواہ, اللہ کی قدم مجھے نہیں ہے پرواہ, بندہ ہے وہاں ارجو اذا تم کو مسلمان, کہ میں مسلمان ہوں, وہاں ارجو اذا تم کو مسلمان, اللہ آئیے سب انسان زندہ رہتی کہ میرے قسم کے کتنے کپڑے کیے جاتے ہوئے کہاں. حضرت سری سکھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے مرید آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کیا کہ من محبت اے شہر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من لم یلد فروح کو مراد ہی لم یلد, کہ جس نے رات گزاری اور حقیقی معلوم حقیقی کی محبت سے اس کے دل میں چٹکی نہیں, اس کو کیا خبر کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کیا مقام ہوتا ہے. اللہ کی جب کان عبد اللہ بدری کے بغیر تو یاد رکھو کعبہ کا طواف ہر جہاں اور خوش قسمتی ہوتی ہے کسی شخص کی تو چہرے کعبہ کا طواف کا موقع مل جائے. اور صحابہ کرام مدینہ والے بھی اور خصوصاً جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں گئے تھے, مکہ میں رہتے تو ہر وقت وہ کتابیں کرتے رہتے تھے نا, زمانے جاہلیت میں بھی اور لیکن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جو 10 سال 8 سال انہوں نے گزارے, ہر وقت ان کے دلوں میں
ایک خوش نصیب مسلمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے مذاکرات کے لیے. ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ عثمان تجھے تو اجازت ہے کہ تم مقابلے کا طواف کر لے اور حدیبیہ کا موقع ہے, لیکن تیرے رسول اور تیرے رسول کے باقی صحابہ کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے. تو میرے عثمان آقا نے فرمایا تھا کہ جس گھر کا طواف میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام نہیں کر سکتے, میں اس گھر کا طواف نہیں کروں گا. آپ نے طواف نہیں فرمایا, مکہ میں رہ کر بھی طواف نہیں کرنا. کیونکہ صاحب یہ ہے محبت کی بات کہ طواف جو واجب تھا وہ مکہ میں جا کر واجب کو بھی چھوڑ دیا, کیونکہ اس واجب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بل پڑا. اس واجب پر اس فرض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی. جب آپ نے آقا کے جواب تو لم جبن پر کو چھوڑوا دی, لم جبے جیسا تو رات چاہیے اس خبریں مت کرا کہ مدد حاصل کرو, مدد کرو صبر کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ. وَإِنَّ حَالَ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ اگرچہ نماز کا پڑھنا بہت ہی گران بھاری ہوتا ہے, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو اپنے اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں, جو اپنے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں, جو اپنے اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. میں عموماً سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے. حضرت شیخ سلوائے اپنی خیال کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خیال کر رہا تھا, سمندر میں سفر کرتے ہوئے طوفان آ گیا اور ہماری کشتی کو دھکیلتے ہوئے اس نے جنگلی جزیرے میں جا کے کرایا. ہم نے کشتی کو باندھا, ہم اس جزیرے میں اتر گئے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت نوجوان ہے, خود رکھا ہوا اس کو سجے میں سجے کی طرح ڈال کی لوٹ میں مصروف ہے. تو میں نے اس کو کہا مخاطب کرتے ہوئے کہ بھائی یہ تو خود مصروف ہے, کسی کا بنایا ہوا ہے, اس کو کیوں سجا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید تو کس کو سجا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا میں تو اس کو سجا کرتا ہوں کہ فرض پر بھی جس کی حکومت ہے, عورت پر بھی جس کی حکمرانی کا بڑھا رہتا ہے. وہ کہنے لگا تم نے اس کو دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا نہیں, اور اس کے محبوب رسول نے ہمیں اس کا پیغام سنایا تھا. کہنے لگا وہ پیغام مجھے بھی سناؤ. فرماتے ہیں میں نے اس کو قرآن سنایا تو پکار تھا کہ شاید گواہ ہے نا, میں نے تیرے اللہ کو بھی مان لیا, تیرے رسول کو بھی مان لیا, تیرے خدا کو بھی مان لیا. فرماتے ہیں کہ جب طوفان تھم گیا, ہم نے سفر میں ارادہ کیا تو وہ شخص ہمارے ساتھ کنٹی میں جا بیٹھا. تو کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, میں نے تمہارا دین قبول کر لیا, یہاں تنہا جنگل میں میں کیا کروں گا. ہم نے اس کو ساتھ بٹھایا. جب 8 دن کے سفر کے بعد ہم آبادان پہنچے تو ہم نے چندہ اکٹھا کیا, ہم اکٹھا کیا اور اس کو کچھ دینار دیے. وہ کہنے لگا ایسے کیوں دے رہے ہو؟ ہم نے کہا تیرے اخراجات کے لیے لے رہے ہیں. کہنے لگا کہ خود تو میرا تعلق اس سے بنایا ہے اور خود ظاہر کی جگہ میری توجہ میں لا رہے ہو. جب نہ میں اس کو مانتا تھا, نہ جانتا تھا, نہ پہچانتا تھا, تب تو جنگلی جزیرے میں بے ابو کیا جزیرے میں اس نے مجھے بھوکا نہیں مرنے دیا. آج تو میں نے اس کو جان لیا ہے, میں نے اس کو مان لیا ہے, میں نے اس کو پہچان لیا ہے, تو میرا اس کے ساتھ تعلق بن گیا. اب وہ مجھے کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ تو بس صحیح روپ سے سمجھ بات تو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. یہ تبلیغ دراصل تو براہ راست تو یہود سے ہے, بنی اسرائیل سے ہے, لیکن یاد رکھو قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے, قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے لیے, قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے یہ رہنما اصول بتا فرمانے والی ہے کہ اگر تم صبر کا دامن تھام لو اور نماز کا دامن تھام لو. کتنی نماز, یہ نہیں کہ تم نماز صرف دکھاوے کے لیے آ کر پیر صاحب آنے کے لیے مرید خوش ہو جائیں گے, مولوی صاحب آنے کے لیے مرید مقتدی راضی ہو جائیں گے, مجھے شکرانے دیں گے, مجھے تنخواہ وقت مل جائے گی. نہیں, اس طرح نماز ادا کرو جس طرح نماز ادا کرنے کا حق ہے, اس طرح نماز قائم کرو جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے. کہ جس طرح تم ایک امام کی ابتدا میں جب وہ اللہ کی ایک اعلان کی اللہ کا جب وہ اللہ کی جانب پکارتا ہے ہر جانب صلاح, تم دوڑ کر مسجد کی جانب اللہ کے گھر کی جانب آنے والے بن جاؤ. اور جب اللہ کی نمائندگی کرنے والا وہ امام جو ہے وہ تمہیں کہے اللہ اکبر تو تمہارے ہاتھ اس کے ساتھ جھک جائیں. جب وہ کہے اللہ اکبر اور جھکے تم اس کے ساتھ جھک جاؤ. جب وہ کہے اللہ اکبر سچا رہے تو تم اس کے ساتھ سچا رہے جاؤ. اور جب وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو تم بھی اس کے ساتھ مل کر جو دائیں سامنے سے لے کر جو دائیں والے تین تک
جو رہنے والے ہو ان کا سلام بھی بھیجنے والے ہو، اور دایاں اجازت سامنے سے لے کر جو پیٹ تک رہنے والے ہو ان پر بھی سلام بھی بھیجنے والے ہو. یعنی سلام کوشش کیا کرو اس غلطی سے سب کو لے جاؤ ادھر دوبارہ سب کو لے جاؤ تو وہ جگہ جو تمہیں دائیں جانب سے نظر آئی وہ تمہیں بائیں جانب کی نظر آ رہی ہو، تاکہ تمام مخلوق پر تم اپنی جانب سے سلامتی بھیجنے والے ہو کہ اے کائنات جو میری اللہ کی مخلوق ہے اور اے انسانوں جن کو کلم کا بنی آدم نے اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، میں غلام مصطفیٰ میں بندہ خدا تم پر اپنی جانب سے سلامتی بھیج رہا ہوں، تم پر اپنی جانب سے سلامتی بھیج رہا ہوں. اس سلامتی میں ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے انسانیت کے لحاظ سے ہم ان پر سب پر سلامتی بھیجنے والے ہیں اپنی طرف سے. ہم سب یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں تو پارے بچہ کو سلامتی عطا فرمائی تو یہ ہم ان کو سلامتی اور امن اور چین. آج دین کے دعوے دار جو بے چینی کی علامت بنے ہوئے ہیں، جو گردو بھارت کی علامت بنے ہوئے ہیں، جو فساد فضائی کی علامت بنے ہوئے ہیں، جو دنیا میں تباہی بربادی اور ہلاکت کی علامت بنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کیا مسلمان ہے جبکہ مسلمان کی پہلی عبادت ہی جو نماز ہے، پہلی عبادت کی جو نماز ہے جو منافق اور مومن کے درمیان، جو کافر اور مومن کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی ہے، جو مشرک اور کافر مومن کے درمیان فرق کا اظہار کرنے والی ہے، کافر اور مومن کو جدا کرنے والی ہے، وہ علامت کون سی ہے؟ وہ نماز ہے. اس نماز میں سب سے اس کے اختتام پر جو درس دیا جاتا ہے، جو اعلان کرتا ہے، جو اقرار کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے مومن کہ میری دائیں جانب والوں کو علی سلام کی ہو میری جان سے، میری بائیں جانب والوں کو علی سلام کی ہو میری جان سے. اس قرآن کا ماننے والا، اس نماز سے اقرار کرنے والا، اس دین کا ماننے والا کس طریقہ سے کس طرح جو ہے وہ کسی شخص کو بھی اذیت پہنچا سکتا ہے، کسی شخص کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، کسی معاشرہ کو بدامنی اور بے چینی کا گوارا بنا سکتا ہے. یہ تو نہیں وقت غلط ہے تیری سائیوں تبلیغیوں کا کام ہے ویسی ہوتا. یہ جو ہے فرعون کے چمچے یہودیوں کا کام ہے اور نمرود کی اولاد روحانی اولاد یہ حلول کا کام ہے جو دنیا کو تکلیف میں مبتلا کرتے پڑے. بلکہ مومن کا تو یہ کام نہیں. ایک جنگ میں صحابہ کرام سے مسلمان کفار کے مشرکین کے بچے قتل ہو گئے. جنگ کے بعد آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور سب غصہ فرمایا کہ ماں والا قوم اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کل قتل اپناؤ کل بچاؤ لشکر کا انجام آج جنگ میں انہوں نے تجاوز کر دیا، حتیٰ قتل اپناؤ یہاں تک ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. رسول اللہ کیا وہ مشرکوں کے بیٹے نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے اصول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دوسری بھیجتے جہاد کے لیے اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے ان کے بچوں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں پر قتل نہ کرنا، ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، ان کی بیماروں کو نہ مارنا، ان کی کھیتیوں کو نہ اجاڑنا، ان کی بچوں کو تباہ نہ کرنا، اور جو ہتھیار پھینکتے ہیں ان کو بھی نہ مارنا، جو ہتھیار پھینکتے ہیں ان کو بھی نہ مارنا، جو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائے اور دروازے بند کرتے ہیں ان کو بھی نہ مارنا. یہ اسلام کے وہ مرکزہ اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے صحابہ کرام کو سکھائے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وصال مبارک کے بعد خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا جیش بھیجا، پہلا لشکر بھیجا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں، تو آپ اسامہ اونٹ پر سوار تھے اور ابو بکر صدیق پیدل چل رہے تھے اور نصیحت فرما رہے تھے اسامہ ان کے زخمیوں کو نہ مارنا، اسامہ ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اسامہ ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، اسامہ ان کے بیماروں کو نہ مارنا، اسامہ ان کی عورتوں کو نہ مارنا، اسامہ جو گھروں کے دروازوں ہو جائے ان کو بھی نہ مارنا، جو جنگ میدان جنگ میں لڑکے ہوئے ہتھیار پھینکتے ان کو بھی نہ مارنا. تو یہ اصول تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بعد میں عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جتنے بھی آپ نے لشکر بھیجے ہر لشکر کے سپہ سالار کو ہر خلیفہ المسلمین ہر خلیفہ جو ہے وہ امیر المومنین یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. آج کے بعد آنے والے خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس اور خلفائے آل عثمان کے لیے کی خلفاء اس وقت یعنی 1921 تک خلافت رہی ہے نا، انہیں یہ ابھی تک 80 سال میں خلافت کو ختم ہوئے. اس وقت تک خلیفہ جب بھی لشکر بھیجتا تھا اس کو یہ عدد کے خود سے زیادہ خلیفے بھی گزرے. خود کا تو بھارت غنی کی
کی ہے، مسلمانوں کی بھی قتل و غارت کی ہے، مہاجروں کو تو چھوڑا تو مسلمانوں کو بھی ہاتھوں سے قتل کیا ہے، لیکن جب کفار کے خلاف جہاد کے لیے لشکر بھیجتے تھے تو ان کو یہ نصیحت ضرور کیا کرتے تھے. تو دوستوں فرمایا وَسَيِّدُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ سَبِيلُكُمْ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اگرچہ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے مگر جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں اور یہ جو یقین رکھنے والے ہیں انہیں اپنے رب سے ضرور پیش ہونا ہے، رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور ہے انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت جن کے دلوں میں جاگتی ہوتی ہے ان کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہوتی. ان کے لیے یہ چیز اس کو ترک کرنا ہوتا ہے، ان کو ترک کرنا وہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے مجھے آپ سب کو یہ حق کی بات تعلیم توفیق عطا فرمائے اور دین کے حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور سنت مطہرہ کے تتبع کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کی غیرت نصیب فرمائے، دین کی نیت نصیب فرمائے، فاسق ظالم لوگوں کے خلاف ٹکرانے کا موقع نصیب فرمائے. باپ و جوانہ الحمدللہ. السلام علیکم.
لا ہے باللسان وقد المستوى الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم نزل قلوبنا بنور معرفتك اللهم اغفر لذنوبنا من كل شيء بجعل المصطفى على الجميع ربنا عليك وقولا ہم تجھے بولے ہیں لیکن سن ہم کو بولا خار ہے بدار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں اے لالان کی نفس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما امت کی ذلت کو عزت سے بدل ڈال اس کی رسوائی کو عظمت سے بدل ڈال فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ وَالْهَنُودِ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ اے العالمین مجاہدین افغان پر رحم و کرم فرما مجاہدین کشمیر پر رحم و کرم فرما ہر وہ عجم میں جہاد کرنے والے مومنین پر اپنا رحم و کرم فرما ان کی مدد فرما ان کو نصرت عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے العالمین ہمیں غربین کے لیے سید جوہر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اے پروردگار ہم نے جو تیرے دین کے رتبہ کے لیے کوششیں کی صحیح کی ہمارے انداز نے جوڑ کی اے العالمین ہماری کوششوں کا اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ اس کام کو ہماری زندگیوں میں پایا تکمیل تک پہنچا اور اگر یہ کام ہماری زندگیوں میں پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے تو وہ نسلیں وہ کرو وہ جماعتیں جن کے مقدر میں تو نے لکھ دیا ہے ان کے ذریعے تیرے دین کا غلبہ ہوگا ان کی عظمت کو ہماری جانب سے سلام پہنچا اے العالمین ان کو ہماری جانب سے سلام پہنچا ان کو ہماری جانب سے سلام پہنچا اے اللہ تیرے محبوب کی امت دشمنوں کے گھیرے میں گھیرے کو توڑنے کی توفیق عطا فرما عزم و ہمت نصیب فرما جوان مردی نصیب فرما وہ جوان مردی جو تو نے مومنین کے مقدر میں لکھی ہے اس امت کے ناچار مسلمانوں نوجوانوں کو نصیب فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ہماری خطاؤں سے معاف فرما معاف فرمانے والا ہے تیری اب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما تیری شان مغفرت کا واسطہ ہمیں بخشش نصیب فرما تیری شان رحیمی کا واسطہ ہم پر رحم فرما تو یہ فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ مایوس ہو تجھ بات اے رامی تمام اقوام عالم میں اپنے معبود کے غلاموں کو سربراہوں کا جماعت کی حیثیت سے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما زندگی کی راہ گزر کو جوان مردوں کی طرف طے کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وسیلہ اصلی وسیلۃ فرشی محمد وعلی اصحابہ وعلی ذریات اجمعین دوسرا افسر دوسرا افسر کس تاریخ کو رہے گا جی 10 اکتوبر میں